ٹھیک ہے بھائی، ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب اس کے نقصانات کیا ہیں، اس ایرر کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ نمبر 1، پہلا نقصان جو ہوتا ہے وہ ہے زندگی گزارنے سے محروم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی ایک نقصان ہم نے پڑھا تھا، یہی زندگی گزارنے سے محروم۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ آج میں زندہ رہنا زندگی گزارنا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے جو وقت آپ کو ملا ہے وہ آج ہے، ابھی۔ اگر آپ ابھی اچھے کام کر رہے ہو، ابھی مفید کام کر رہے ہو، ابھی چیزیں پڑھ رہے ہو، ابھی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہے ہو، کوئی ایکشن انجام دے رہے ہو، تو آپ کی زندگی بھرپور گزر رہی ہے۔ ہم بولیں گے آپ زندگی بھرپور گزار رہے ہو۔ لیکن اگر آپ ابھی میں بیٹھے ہوئے ہو، کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی آپ کا ایکشن نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ آپ پریشان ہیں، آپ کنفیوزڈ ہیں آنے والے وقت کے لیے، تو دراصل آپ کی آج کا یہ جو وقت آپ کو ملا ہے زندگی کے طور پر، یہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے۔ تو آپ کا ماضی اور آپ کا مستقبل، یہ دونوں دراصل آپ کے آج کو کھا جاتے ہیں، اور آج ہی دراصل وہ وقت ہے جسے آپ زندگی کہتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر سوچئے گا زندگی کیا ہے؟ زندگی یہی ہے جو اس وقت ہے۔ زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ جو وقت آج میرے پاس ہے اس کو میں بہتر طریقے سے مینیج کر لوں، فلاح اور بہبود میں گزار لوں، اپنی فلاح اور بہبود میں گزار لوں، اپنے فائدے کے لیے کام کر لوں، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر لوں۔ ٹھیک ہے، مستقبل میں مجھے اچھا بننا ہے، اس کے لیے پلاننگ کر لوں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آج کے وقت کو آپ اس سوچ میں گزار رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، یا اس سوچ میں گزار رہے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، تو دراصل آپ زندگی گزارنے سے محروم ہو چکے ہیں، آپ زندگی نہیں گزار پا رہے۔ آپ کا پاسٹ اور آپ کا فیوچر آپ سے آپ کا آج چھین لے رہا ہے۔ اپنے آج کو مستقبل کے اندیشے اور ماضی کے پچھتاووں کو، اپنے آج کو چھیننے مت دیجیے۔ ذہن میں رکھیے، آپ کے پاس آج ہے، آج اس کو کون چھین رہا ہے؟ یا تو ماضی کی کوئی بات یا مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ آپ ڈٹ جائیے کہ نہیں، میں آج کے اس وقت کو نہ ماضی کے حوالے کروں گا، نہ اس کو فیوچر کے کسی اندیشے کے حوالے کروں گا، بلکہ میں آج کو دانتوں سے پکڑ کے رکھوں گا، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، لوگ کہتے ہیں نہ تو ماضی درست ہو سکتا ہے، نہ فیوچر درست ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ ماضی کو درست کر سکتے ہو۔ آج جب آپ بہت اچھا کام کرو گے تو یہ آج کل کیا بن جائے گا؟ آپ کا ماضی۔ اس ماضی کو درست آپ کرو آج میں بیٹھ کر، تاکہ اگلے 2 سال کے بعد جب پیچھے والے 2 سال کو دیکھ رہے ہو تو آپ کیا بولو؟ یس، ہمارا ماضی کیا ہے؟ بہت اچھا ہے۔ اس لیے آج کو امپورٹنس دیجیے، آج میں رہیے، اور زندگی گزارنے کو سلیقے سے گزاریے، زندگی سے محروم مت ہوئیے۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2، ایک نقصان یہ ہوگا آپ کا۔ دوسرا نقصان، بے عمل، نکٹھو اور خوف زدہ۔ بے عمل، نکٹھو اور خوف زدہ شخصیت بنے گی آپ کی۔ بے عمل کا مطلب جب آپ مستقبل کے لیے پریشان ہیں تو آپ بے عمل ہو جائیں گے، آج میں کوئی کام آپ سے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نکٹھو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام ہی نہیں کر رہا،
اکثر لوگ ملیں گے آپ کو، جن سے باتیں کرے تو ان کو بولو کیا ہوا، بولا یار میں سوچ رہا تھا کہ میں کاروبار کر لیتا، لیکن یار مسئلہ یہ ہے اگر میں کاروبار کروں گا تو امکان یہ ہے کہ ایسا ہو جائے گا، کہیں نقصان نہ ہو جائے، دیکھو دنیا میں جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں اس کا بھی ڈوب گیا، اس کا بھی ڈوب گیا، اس کا بھی ڈوب گیا، کہیں ایسا نہیں ہو کہ میرا بھی ڈوب جائے۔ کتنی ساری باتیں کر رہا ہے لیکن ہے کیا؟ نگٹو، کام کرنا نہیں چاہتا۔ صحیح ہے، مستقبل کے اندیشے ڈراوے اس کے اندر اتنے ہیں جس نے اس کو کام کرنے سے روک دیا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں جاننے والے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ اچھے خاصے لہیم شہیم صحت مند ہیں، لیکن ان سے جب بات کرو کام کی کہ بھائی آپ کام کیوں نہیں کرتے، بولا یار بات یہ ہے کہ مجھے نا ایک بیماری ہے، مجھے چلتے چلتے چکر آ جاتے ہیں، تو اصل میں اسی لیے کام نہیں کرتا کہ میں سوچتا ہوں اگر میں کام پہ گیا وہاں مجھے چکر آئے اور میں گر گیا، میں مر بھی سکتا ہوں گر کے، تو لہٰذا میں کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو بنیادی طور پر یہ کون ہے؟ یہ دراصل کیا ہے؟ نکٹھو ہے، بے عمل ہے، کام کرنے کا اس کو شوق نہیں ہے۔ تو جو لوگ مستقبل کے اندیشے میں رہتے ہیں وہ بالآخر ایک نہ ایک دن کیا بن جاتے ہیں؟ نکٹھو بن جاتے ہیں اور خوفزدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، ہر چیز سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ دیکھو جو آدمی ڈرے گا، ایکشن لینے سے ڈرے گا، وہ زندگی میں کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ میں اکثر طنز کرنے کے لیے بولتا ہوں، جیسے اکثر کوئی میرے پاس آگے کہتا ہے نا بھائی اگر یہ ہو جاتا تو کیا ہوتا، ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم اسکول میں بچے پڑھا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، بچے جھولا جھول رہے ہوتے ہیں، آپ نے پتا سلائیڈ، تو والدین آ گئے، ان میں سے کسی نے دیکھا، دیکھتے کے ساتھ ہی ان کا حال پتلا ہو جاتا ہے، وہ آفس میں آ کے کہتے ہیں یہ بچے جھولے پہ جھول رہے ہیں، اگر کوئی گر جائے، اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ زخمی ہو جائے تو آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، بچے کے لیے عمر بھر کی معذوری ہو جائے گی۔ پھر میں ان کو کہتا ہوں ابھی اگر آپ باہر نکلیں، گاڑی آ جائے، آپ کو مار دے، آپ مر جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں طنز کرتا ہوں ان کو کہ بات ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر معاملے میں کیا ہو جائیں، خوفزدہ شخصیت کے مالک ہو جائیں۔ خوف تھوڑی آپ کو رکھنا پڑتا ہے، آپ کو تو زندگی گزارنے کے لیے خوف سے باہر آنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خوف کا شکار ہو گئے کہ کیا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو جاتا، ہو جائے گا، امکان ہے اس بات کا، اس کیفیت میں اگر آپ رہتے ہیں تو کیا آپ زندگی میں کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا ہے بے شمار بچوں کو ان کے والدین چھوئی موئی بنا دیتے ہیں۔ چھوئی موئی کا مطلب وہ بیچارے بالکل ہی، ان کو سائیکل بھی چلانے نہیں دیتے، اگر گر جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، چوٹ لگ گئی تو کیا ہو جائے گا، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو، ایسے کرنے سے یہ ہونے کا امکان ہے۔ تو بچے جب کچھ بھی نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوئی موئی بن جاتا ہے۔ پھر وہ خود کا خوف، والدین اپنا خوف ٹرانسفر کر دیتے کس میں؟ بچے میں، اور بچے بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نقصان ہونے کا اندیشہ بہت ہے۔ نمبر 3، رسک لینے سے ڈرتے ہیں۔ رسک لینے سے ڈر، رسک لینے سے گریز۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے رسک لینا ضروری ہے۔ رسک لینا، ہاں میں دیکھا ہے، مطلب والدین کے پاس رشتہ آیا بچی کا، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں لڑکے کو کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کسی غلط فعل میں تو نہیں ہے، چرس تو نہیں پیتا، اچھا اور بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور خود کوشش کرتے ہیں کہ 100% کیا کر لیں، اطمینان کر لیں، پھر بچی کی شادی کریں۔ اس اطمینان کے چکر میں بچیوں کے کئی رشتے آ کے چلے جاتے ہیں، اور بچیاں جو ہے وہ ایج میں اوپر آ جاتی ہیں۔ وہ رسک نہیں لینا نہیں چاہتے کہ بھئی شادی تو کیا ہے، رسک ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کیا دیکھ سکتے ہو، یہ دیکھ لو بھائی وہ چرس تو نہیں پیتا، نشہ تو نہیں کرتا،
ٹھیک ہے، اس کی جاب کتنی ہے، اوکے، بس تھوڑا بہت دیکھ کے آپ شادی تو ہے ہی رسک، 50% تو رسک ہے، پتہ نہیں کیا نکلے گا. اتنے ساری چیزیں بھی دیکھنے کے باوجود بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو لڑکا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے رسک لینے سے گریز کرنا کسی شخصیت میں اگر آ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگلا کوئی کام نہیں کر پائے گا، اس کو ڈر بیٹھا رہے گا ہر بار. کام کرنے کے لیے ڈر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور ڈر سے باہر نکلنے کے لیے رسک لینے پڑتے ہیں. یہ والی اگر ایرر کسی میں موجود ہے تو رسک وہ کبھی بھی نہیں لے گا، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے.